بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے، مجھے چوک پر لٹکا دینا۔ پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ انہیں لٹکا دیا گیا۔ اتنا بڑا شخص لوگوں نے بے بس دیکھا۔ جان ایف کینیڈی امریکہ کا صدر کھلی گاڑی میں سفر کرتا تھا اور کہتا تھا، کون ہے جو دنیا کے سپر پاور ملک کے صدر کو گولی مارے؟ یہ ہمت کون کرے گا؟ آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ دنیا کے سپر پاور ملک کے صدر کو کھلی گاڑی میں گولی سے اڑا دیا گیا۔ کرنل قذافی اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا، اگر میں لیبیا کو سپر نیشن نہ بنا سکا تو میری لاش پر پیشاب کر دینا۔ پھر زمانے نے دنیا کے امیر ترین شخص اور 42 سال تک بادشاہ رہنے والے شخص کی لاش بھی دیکھی اور لوگوں کو ان پر پیشاب بھی کرتے دیکھا۔ عراق کے صدر صدام حسین کا یہ تقیہ کلام تھا کہ مجھے پھانسی دے دینا۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ نے دیکھا کہ وہ پھانسی گھاٹ کی زینت بنا۔ 24 سال تک ملک کا سربراہ رہنے والے شخص کو پھانسی دے دی گئی۔ مہاتما گاندھی کو جب گولی مار کر قتل کر دیا گیا تو لیاقت علی خان کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا احتیاط کیا کریں، سیکیورٹی میں باہر جایا کریں، تو لیاقت علی خان نے کہا، میں کسی گولی سے نہیں ڈرتا۔ پھر 3 سال بعد انہیں ایک جلسے کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی حفاظت فرمانے والا نہیں۔ ان سب لوگوں کی صرف بری باتیں ہی سچ نہیں ہوئیں بلکہ ان کی بہت ساری اچھی باتیں بھی حقیقت بن کر سامنے آئیں۔ سکندر اعظم کی ماں اکثر سکندر کو کہا کرتی تھی، بیٹا تم دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ کیا یہ بات سچ ہوئی؟ جی بالکل، 100% سچ ہوئی۔ سکندر نے زمین کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ ایک مرتبہ باراک حسین اوباما یونیورسٹی آف شکاگو لا اسکول کی ایک کلاس میں پڑھا رہے تھے۔ اس دن اوباما نے اسٹوڈنٹس کو نصیحت کی کہ بڑا سوچو، تم لوگ جتنا بڑا سوچو گے اتنے ہی بڑے بنو گے۔ اوباما کا رنگ کالا تھا، یہ سیاہ فام لوگوں سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اسٹوڈنٹس نے اوباما کو طنزاً کہا کہ سر آپ بڑا سوچ کر کون سا بڑا بن گئے ہو۔ اوباما کے ہوش اڑ گئی یہ بات سن کر۔ اوباما نے جذبات میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں امریکہ کا صدر ضرور بنوں گا۔ پھر وہی اوباما امریکہ کا 2 بار صدر بنا۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا پہلا کالا صدر تھا۔ آج اوباما کو امریکہ کا 10واں بہترین پریزیڈنٹ بھی مانا جاتا ہے۔ مگر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ امریکی مر جائیں گے مگر ایسے شخص کو کبھی صدر نہیں بنائیں گے جو کالے رنگ کا ہو، غریب ہو اور اس کا باپ مسلمان ہو۔ مگر جب اللہ کن کہہ دے پھر کس کی مجال۔ آئنسٹائن کا سر اپنے جسم کے حساب سے بڑا تھا، اکثر اوقات اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آئنسٹائن کو بچپن میں پاگل سمجھا جاتا تھا، یہ پڑھنے میں بالکل ہی اچھا نہیں تھا۔ جب آئنسٹائن روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتا اور کہتا کہ دوسرے لڑکے میرے سر کا مذاق اڑا رہے ہیں اور مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، ماں کو یہ سب دیکھ کر اور سن کر بہت تکلیف ہوتی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے بیٹے کی مدد کس طرح کرے۔ وہ کئی بار آسمان کی طرف دیکھتی اور نیلی چھت والے کو دل سے پکارتی۔ آئنسٹائن کی ماں اکثر اس سے کہا کرتی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں بڑا سر دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تجھے زیادہ عقل و دانش اور فہم و فراست سے نوازا ہے۔ بیٹا تم دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ آدمی بنو گے۔ آج آئنسٹائن کو ٹاپ کے انٹیلیجنٹ لوگوں میں گنا جاتا ہے۔ 29 جون 2019 کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ ہوا تھا جو پاکستان ہارنے کے بالکل قریب تھا۔ پھر وہاب ریاض نے کہا، جب میری باری آئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ میری عزت رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی۔ وہاب ریاض بھی مسلمان تھا۔ دوسری جانب بول کروانے والا راشد خان بھی، جو افغانستان کا بیسٹ بولر ہے،
مگر جس نے عزت کی دعا مانگی اللہ نے اس کی عزت رکھ لی۔ ٹائٹینک جہاز بنانے والے کا یہ دعویٰ تھا کہ میرا بنایا ہوا جہاز اس دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے اور یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹائٹینک جہاز برف کے تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ برف کی یہ نیچر ہے کہ جو برف پانی کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے 90% زیادہ تو وہ پانی کے اندر ہوتی ہے۔ ٹائٹینک جہاز کے کیپٹن نے جس برف کو معمولی سمجھا تھا، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اسی سے ٹکرا کر ڈوب کر تباہ ہو گیا۔ 1898 میں مورگن روبرٹسن نے فیوٹیلیٹی اور دی ریک آف ٹائٹن نامی ایک ناول لکھا تھا۔ اس ناول میں ایک ایسے جہاز کا ذکر کیا گیا تھا جس کے بنانے والے کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، حتیٰ کہ خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا، لیکن بعد میں اس وقت کا سب سے بڑا جہاز ڈوب کر تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ناول ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے سے 14 سال پہلے لکھا گیا تھا، مطلب اصل ٹائٹینک 1912 میں ڈوبا تھا۔ H.G. ویل نامی ایک شخص نے ناول لکھا تھا جس کا نام تھا دی ورلڈ سیٹ فری۔ اس ناول میں بتایا گیا تھا کہ زمین کے انسانوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے، مگر وہ بم 2 شہروں پر گرنے کی وجہ سے 2 شہر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ اس ناول کے 31 سال بعد امریکہ نے جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسا دیے اور وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ بالکل اسی طرح موبائل فون، مائکروسکوپ، کریڈٹ کارڈ، سب میرین، آئی پیڈ، انٹرنیٹ بننے سے پہلے ان پر بھی بہت سارے ناولز اور کہانیاں لکھی گئی تھیں۔ ایڈورڈ بیلیمی نے 1888 میں اپنے ناول لوکنگ بیکورڈ میں کریڈٹ کارڈ کا ذکر کیا تھا، جو 62 سال بعد 1950 میں حقیقت بن گیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کامیابی حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ جس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہو یا جس چیز کی آپ کے اندر خواہش پیدا ہو سکتی ہے وہ آپ کو مل بھی سکتی ہے، وہ ایجاد بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں صرف اول و آخر، حاضر و ناظر، ابتدا و انتہا، صفات کے رب جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے اس سے مانگنا ہے۔ وہ رب ہمیں سمندر دینا چاہتا ہے مگر ہم پیالہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین اور بیج سب کچھ عطا کر دیا ہے، اب یہ ہماری مرضی ہے، جو چاہیں وہ اگا کر کھائیں، جو ہم بوتے جائیں گے وہ ہمیں ملتا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو زمین اور ہمارے الفاظ کو بیج بنایا ہے، جو کچھ ہم کائنات کی زمین میں بوتے جائیں گے وہ ہمیں ملتا جائے گا۔ آپ کا ایک ایک لفظ بیج بن کر کائنات کی زرخیز ترین زمین میں بویا چلا جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو جاتی ہے وہ چیز حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ کے الفاظ اور فکرے اچھے ہیں یا برے۔ اگر بیج اچھا ہوگا تو پھل بھی میٹھا ہوگا، ورنہ کڑوے بیج سے کڑوے پھل ہی اگتے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے آس پاس نظریں دوڑا کر دیکھ لیں، جو یہ کہا کرتے تھے میں جیل سے نہیں ڈرتا، جیل میرا گھر ہے، وہ سب آج جیلوں میں ہیں۔ جو کہا کرتے تھے جاؤ مجھے پھانسی دے دو، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ جاؤ مجھے لٹکا سکو تو لٹکا دینا، انہیں لٹکا دیا گیا۔ میں سب کو ہرا دوں گا، وہ ہار گیا۔ میں زمیں پر لیٹ لوں گا، وہ زمیں پر اور فٹ پاتھوں پر لیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن جو جیت چاہتے تھے وہ جیت گئے، جو انقلاب چاہتے تھے انقلاب نے ان کے قدم چومے، جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کچھ کر گئے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ٹائم تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ انسان کی زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ حقیقت بننے میں دیر نہیں لگاتے۔ انسان کی قسمت سالوں میں نہیں بدلتی بلکہ وہ چند لمحوں میں ہی بدل جاتی ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی راتوں رات سپر سٹار بن جاتا ہے تو کوئی ملینر اور بلینر۔ کسی کی قسمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، کسی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں تو کوئی نئی چیز کھوج نکالتا ہے۔ آپ کے انگوٹھے کی دوری پر یوٹیوب موجود ہے، وہاں ایسی ہزاروں سچی حیران کن عجیب کہانیاں موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ رب جس نے اپنے بندے کو بڑے لاڈ اور پیار سے پیدا کیا ہے اس سے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کسی بھی کامیاب انسان سے پوچھو گے کہ آپ نے یہ کامیابی کیسے پائی تو وہ ضرور کہے گا کہ یہ سب میرے رب کی میرے پر نوازش ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بے بس ہو کر اس چیز کو رب سے مانگا تھا،
میرے منہ سے ایک مرتبہ یہ الفاظ نکلے تھے اور وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ لوگ کامیاب ہوں یا ناکام، دکھی ہوں یا سکھی، ایک دن یہ الفاظ ان کی زبان سے ضرور نکلے تھے۔ ملٹیپل یونیورسز اور پیریلل یونیورسز اس بات کی دلیل ہیں کہ میرا رب لامحدود خزانوں کا مالک ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز ہے، آپ مانگ لیجئے جو اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں۔ میرا رب وہ سب آپ کو اس دنیا میں دے دے گا، اور جو رہ گیا وہ مرنے کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ نماز بھی ایک قسم کی دعا ہے، 5 بار اعلان ہوتا ہے، سب سے بڑے رب سے مانگ لو دونوں جہانوں کی کامیابیاں۔ اگر آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی بندگی کریں، آپ اس کے قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ ذکر و اذکار اور تسبیحات کیا کریں، اللہ کائنات کے خزانے آپ کے نام کرتا جائے گا۔ آپ مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو خود کی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگتا ہے۔